خواتین و حضرات، ہمیں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب براہ راست حملے کے بجائے کسی قوم کی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور اور اس کے مختلف طبقات میں انتشار پھیلانے اور شہریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دیگر حربوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھ کنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں، مگر ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس منور یا تدبیر کو عرف عام میں ہائیبرڈ یا ففتھ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور قوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند، پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، اور بقول امریکی صدر جان ایف کینیڈی، یہ مت پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بتائیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں اس بات پر بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جیو پالیٹکس کی روایتی منفی سوچ کے بجائے عوام کی ترقی اور خوشحالی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے جو جیو اکنامک ترجیحات، خطے کے اشتراک اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد، جہاں صورتحال امن و استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان